अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे हाज़िक। दिल की मौत एक दिन में नहीं होती। पहले गुनाह एक मामूल बन जाता है, फिर हया ख़त्म हो जाती है, फिर मुक़द्दस और नापाक का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ लाखों मुसलमान काबे के सामने रो रहे थे और दूसरी तरफ काबा के ख़िलाफ़ कस्वा को पिक्चर फ्रेम लिखकर अमेरिका भेजा जा रहा था। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि मुकद्दस अशिया को अपनी ताकत की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करे? ये कैसे हुआ? किसने भेजा? और हमें इससे क्या सीखना है? आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स की रिलीज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लाखों सफ़हात जो इस्तेहसाल, ताकत के गलत इस्तेमाल और मासूमों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की दस्तावेजात पर मुश्तमिल है। जैसे जैसे दस्तावेजात सामने आ रही हैं, न सिर्फ एक कानूनी स्कैंडल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि एक गहरे रूहानी बहरान का भी, जिसे इस्लामी नफ्सियात 1000 साल से ज्यादा अरसे से समझती आई है। इस्लामी नफ्सियात की रोशनी में एप्स्टीन फाइल्स के इंकशाफात में एक बात सामने आई है जो कि कस्वा काबा के बारे में है। जेफरी एप्स्टीन ने काबतुल्लाह के कस्वा की 3 टुकड़े हासिल किए। पहला टुकड़ा वो कपड़ा जो अल्लाह के घर को ढांपता है, करोड़ों मुसलमानों की आंखें जिसे देखकर आंसुओं से भर जाती हैं, जिसे हजारों हाथों ने अकीदत से छुआ, जिसके करीब खड़े होकर करोड़ों दिलों ने अल्लाह से दुआएं मांगी। वो किस्वा एक जिनसी मुजरिम के घर में फ्लोरिडा में पिक्चर फ्रेम के नाम पर भेजी गई। कस्वा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, वो अल्लाह के घर को ढांपने वाला एक गलाफ है। खालिस रेशम से बना, सोने और चांदी के धागों से कुरानी आयात की इस पर कढ़ाई की जाती है। हर साल 700 हुनरमंद इसे तैयार करते हैं। 15 मिलियन रुपए की लागत आती है। 9 जिलहज्जा की तारीख को तब्दील किया जाता है। पुरानी कस्बा को टुकड़ों में काटकर मुस्लिम हुक्मरानों और इदारों को दिया जाता है। सूरह इमरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक पहली इबादतगाह जो लोगों के लिए बनाई गई थी वो मक्का में है, जो बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। ये वो जगह है जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, वो घर जिसके गिर्द मुसलमान तवाफ करते हुए आंखें बंद नहीं करते। ये वो कपड़ा है जिसे छूने के लिए हाजी तड़पते हैं। तो फरवरी 2017 में यूएई की एक कारोबारी खातून अजीजा अल अहमदी और अब्दुल्ला अल मयारी ने किस्वा के 3 बड़े टुकड़े एप्स्टीन को पहुंचाए। पहला टुकड़ा काबा के अंदरूनी हिस्से के किस्वा का, दूसरा टुकड़ा बैरूनी इस्तेमाल शुदा किस्वा और तीसरा टुकड़ा नई किस्वा का था, जो ये सब एक ही जैसे मटेरियल के बने हुए थे। इनको फ्लोरिडा भेजा गया। ब्रिटिश एयरवेज कार्गो के जरिए पिक्चर फ्रेम कस्टम डिक्लेरेशन में लिखा गया। कीमत जाहिर की गई $11,000। अजीजा अल अहमदी ने एप्स्टीन को ईमेल में लिखा, इस कपड़े को कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है। उनकी दुआएं और उम्मीदें इसमें समोई हुई हैं। फाइल्स में एक तस्वीर मौजूद है जिसमें एप्स्टीन और सुल्तान अहमद बिन सलीम, मुत्तहिदा अरब इमारात के ताजर, कस्वा के टुकड़े के ऊपर खड़े हैं। हाथ जेबों में हैं, नजरें नीची हैं। इस तस्वीर ने मुस्लिम दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। पहला नजरिया ये है कि किस्वा को जादू और शैतानी रसूमात के लिए इस्तेमाल किया गया। सेक्स फाइल से यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन के पास कबाला से मुतालिक किताबें मौजूद थीं। लोगों का ख्याल है कि इतनी मुकद्दस चीज को बेहुरमत करना ताकत की अलामत है। दूसरा नजरिया यह है कि एप्स्टीन को नादिर अशिया इकट्ठी करने का शौक था। करोड़ों लोगों की दुआओं से लदा हुआ ये कपड़ा उसके लिए एक एग्जॉटिक ट्रॉफी की तरह था। तीसरा नजरिया ये है कि फाइल्स में इस जजीरे पर एक मस्जिद का जिक्र है जहां अरबी फर्नीचर, जाय नमाज और सऊदी अशिया थी। शायद ये वहां लगानी थी। सवाल ये है कि किस्वा को जमीन पर बिछाकर उसकी बेहुरमती क्यों की गई। इमाम इब्ने कय्यम ने लिखा है, गुनाहगार दिल आहिस्ता आहिस्ता मरता है, जैसे जमीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती है। पहले नेकी की लज्जत जाती है, फिर गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है, फिर मुकद्दस और नापाक का फर्क खत्म हो जाता है। चलिए एप्स्टीन के दिल की हालत का तज्जिया करते हैं। पहला मरहला, छोटे छोटे गुनाहों से शुरुआत की, दिल पर काले धब्बे बन गए, अभी ज़मीर जिंदा था। दूसरा मरहला, गुनाह मामूल बन गया, जिनसी इस्तेहसाल का जाल फैला, हया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। तीसरा मरहला, कसावात कल्ब, 2008 में सजा हुई लेकिन नदामत नहीं हुई।
پلی ڈیل سے بچ نکلا اور گناہوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ چوتھا مرحلہ، سب سے مقدس اشیاء کے حصول کی خواہش۔ اللہ کے گھر کے کپڑے کو ٹرافی بنایا، جادو کے لیے استعمال کیا۔ مقدس اور ناپاک کا فرق ختم ہو گیا۔ یہ مہر بند دل کی نشانی ہے۔ پانچواں مرحلہ، روحانی موت۔ سورہ مطففین میں اللہ فرماتا ہے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسلامی نفسیات میں گناہوں کی ایک حد بندی ہے۔ سب سے نیچے صغیرہ گناہ جو توبہ کریں تو معاف ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کبیرہ گناہ جن پر سخت وعید ہے، اور سب سے اوپر استہزاء بالمقدسات یعنی مقدسات کی بے حرمتی، جبکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، اللہ کے شعائر یعنی سیکرڈ سمبلز آف اللہ، وہ تمام چیزیں، مقامات، اعمال اور نشانیاں جنہیں اللہ نے مقدس قرار دیا ہے، ان کی پہچان اور ان کی تعظیم ایمان کی علامت ہے۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ دل میں ایمان کی آخری رمق کو بھی ختم کر دیتا ہے، معاشرے میں ایسے فتنے کو جنم دیتا ہے جو نسلوں تک چلتا ہے۔ ابن قیم نے مفتاح دارالسعادہ میں لکھا جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ ایپسٹین کے پاس دولت تھی، اس نے گناہ میں لگائی۔ اثر و رسوخ تھا، اس کو بچوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ عقل تھی، اسے شیطان کی خدمت میں لگایا۔ یہ وہ نفس امارہ کی انتہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک نفس برائی پر بہت آمادہ کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف میں اس بات کا ذکر آتا ہے۔ یہاں ایک المیہ ہے، عزیزہ الاحمدی نے خود لکھا کہ اس کپڑے کو 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ مقدس ہے، وہ جانتی تھی یہ قصوہ ہے، وہ جانتی تھی یہ کہاں جا رہا ہے، پھر کیوں؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کا غلاف کافروں کو بیچ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سلطان احمد بن سلیم کی تصویر نے ایک اور سوال اٹھایا۔ یہ وہی المیہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اشرافیہ نے اخلاق کو دولت اور طاقت کے آگے بیچ دیا۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے دل میں دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت بس جائے تو ناپاک اور پاک، حرام اور حلال کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسلام میں غیرت ایک ضروری اور مثبت رویہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام نہ کرے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کریں، اللہ سے انصاف مانگیں، اپنی نسلوں کو آگاہ کریں، مسلم ملوث لوگوں کا احتساب کریں، اپنی صفوں میں موجود منافقین کو پہچانیں، نفرت میں اندھے نہ ہوں، بغیر ثبوت کے الزام نہ لگائیں، ہنگامہ آرائی سے بچیں۔ غور کریں ایپسٹین نے قصبہ 2017 میں حاصل کی، 2019 میں وہ مر گیا جیل میں بدنامی کے ساتھ۔ اس کا نام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی علامت بنا رہے گا۔ اس کا نیٹ ورک تباہ ہو گیا، اس کی فائلز دنیا کے سامنے آ گئیں۔ اللہ کے گھر کے غلاف نے اسے کوئی طاقت نہیں دی، بلکہ اللہ کے سیکرڈ سمبلز کی بے حرمتی نے اس کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کرے تو اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ بروج میں اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سورہ زلزال، وہ قصبہ جسے 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا، جس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی دعائیں جڑی ہوئی تھیں، جسے بے ادبی سے فرش پر بچھایا گیا، وہ کپڑا بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس دن کوئی پلی ڈیل نہیں ہوگی، اللہ کا انصاف ہوگا۔ اس پوری کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دل کی بتدریج موت کو روکیں۔ ایپسٹین ایک دن میں اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں وہ تھا۔ یہ سفر سالوں کا تھا، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں تک، بڑے گناہوں سے مقدسات کی بے حرمتی تک۔ امام غزالی کا نسخہ ہے روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔ آج کیا گناہ کیا؟ فوری توبہ کریں۔ کیا میرا دن مقدس کو مقدس اور ناپاک کو ناپاک سمجھ رہا ہے؟
اللہ نے سورہ حج میں فرمایا، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے لیے تقویٰ ہے۔ شاعر کی تعظیم کا مطلب صرف کعبہ کی تعظیم نہیں، بلکہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنا، قرآن کو ادب سے اٹھانا، تو قرآن کی تلاوت خاموشی سے سننا، مسجد میں خشوع کے ساتھ جائیں، حج و عمرہ کی اشعار کا احترام کرنا۔ تعظیم دل کو زندہ رکھتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس واقعے میں مسلمان ملوث تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اور جس نے کعبہ کے غلاف کو $11,000 میں بیچا، اس نے خود کو بھی ذلیل کیا اور اپنے دین کو بھی۔ آخر میں ایک بات، کسوہ کو 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا۔ 1 کروڑ مسلمانوں کی دعائیں کہاں گئیں؟ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ وہ 1 کروڑ مسلمان جنہوں نے کسوہ کو چھوا، دعائیں مانگی، آنسو بہائے، ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ اللہ کا انصاف رائے گاہ نہیں جاتا۔ ایپسٹین مر گیا بدنام ہو کر، اس کا نیٹ ورک برباد ہو گیا۔ اللہ کعبے کی حرمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے۔ اللہ ملوث افراد کا دنیا اور آخرت میں احتساب کرے۔ اللہ ہمیں شاعر اسلام کی تعظیم کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو شیئر کریں، کعبے کی حرمت کا پیغام پھیلائیں۔ کمنٹ میں لکھیں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔